نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ قرآن پاک کی ایک اہم ترین سورۃ النجم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کی ایک اہم اور بڑی بیماری کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے تکبر کی بیماری، اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر ہماری تمام قسم کی برائیوں کی اصلاح فرمائی گئی، کہیں اجمالاً تو کہیں تفصیلاً، کہیں اشارتاً تو کہیں صراحتاً، کہیں ضمناً اور کہیں اصلاً و مستقلاً۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ کے اندر فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، پاک کرتے تو رہو، اپنے آپ کو پاک بنانے کی کوشش تو کرتے رہو، لیکن اپنے آپ کو پاک باز قرار نہ دو، پاک باز نہ سمجھو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کبھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں پاک باز ہوں، میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، بہت افضل ہوں، بہت ہی اونچا ہوں، بڑا بزرگ ہوں۔ یہ سمجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب عیب دار ہیں، کوئی بے عیب نہیں ہے۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ پاک کرنے کا حکم ناپاک چیز ہی کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو آپ کہتے ہیں بھائی اسے پاک کرو۔ جو چیز مثال کے طور پر بالکل پاک صاف، کپڑے پاک صاف، دھل دھلا کر آپ کے پاس میں آئے اور آپ نے اٹھا کر بیوی کو دیا اور کہا اسے پاک کر دو، بیوی کہے گی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی تو آئے ہیں پاک ہو کر، پھر کیا پاک کروں گی؟ پاک چیز کو پاک نہیں کیا جاتا، جو ناپاک ہوتا ہے اسے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہم کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، پاک کرنے کا حکم ہی اس لیے ہے کہ تم ناپاک ہو، تمہارے عیبوں کو دور کرو۔ یہ حکم اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر عیب ہے، ہمارے کھوٹوں کو دور کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر کھوٹ بھرے ہوئے، تو اوپر سے نیچے تک انسان کے اندر عیب ہی عیب ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، برائی ہی برائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، کلکم خطاؤن،
اس کا ترجمہ ہے خطا، یعنی بڑا خطا کار ہے، بڑی غلطیاں کرنے والا ہے، بڑا عیبدار ہے، بہت اس کے اندر غلطیاں ہیں، اٹھے تو خرابی، بیٹھے تو خرابی، اٹھے تو اس کے اندر عیب، بیٹھے تو اس کے اندر عیب، شروع سے لے کر اخیر تک عیب ہی عیب کا پتلا ہے۔ کلکم خطاؤن، آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، ہاں خطا کاروں میں سے بڑے بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو خطا کار بتایا، لہذا ہم کو سمجھنا ہے ہم خطا کار ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اگر تم اچھے خطا کار بننا چاہتے ہو تو توبہ کرتے رہو۔ توبہ کرنے والا عاجز ہوتا ہے، توبہ کرنے والا اپنے آپ کو خطا کار جانتا ہے، توبہ کرنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، توبہ کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور اللہ کے سامنے ذلیل سمجھتا ہے، اسی لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ بڑا گنہگار ہوں، معاف کر دیجیے۔ اگر کسی آدمی کے اندر تکبر ہو، بڑائی ہو، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا مقدس ہوں، اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے اندر کوئی خطا نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، تو وہ آدمی کب اللہ کے سامنے ہاتھ پسارتا ہے؟ کب وہ اللہ کے سامنے آ کر عاجزی سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں خطا کار ہوں؟ تو اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، دوسرے یہ بات سمجھنا ہے کہ اس سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں گے، تب جا کر ہم خیر الخطائین ہوں گے، بہترین خطا کار۔ اور اگر ہم نے توبہ کی جگہ اڑنا شروع کر دیا، دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، وہ غلطی تو بعد میں ہوئی، اس سے پہلے شیطان نے ایک غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، مٹی سے بنایا، اس کو گوندھا گیا تھا، اس کے بعد اس کو شکل میں ڈھالا گیا تھا۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر پھونک کر روح ڈال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس پتلے کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہاں جتنے موجود ہیں وہ سب کے سب سجدے میں گر جائے۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے تو سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا اور اڑ گیا، اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھنے لگا۔ اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد، سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے بن گئی، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ۔ اب دیکھو یہاں پر کیا بول رہا ہے، انا خیر منہ، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے افضل ہوں۔ یہ ہے تکبر، عیب کا پتلا دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کے خیر اور بہتر ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیوں میں بہتر ہوں؟ دلیل دے رہا ہے، یہ الٹی منطق۔ اس نے کیا منطق چلائی؟ اس نے کہا اللہ میں اس لیے بہتر ہوں، افضل ہوں، اعلیٰ ہوں کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں افضل،
اور ان کو مٹی سے پیدا کیا تو وہ غیر افضل، یہ دلیل تھی اس کی. لیکن اس پاگل سے کوئی پوچھے کہ آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو ایسا ہے کوئی کہنے لگے کہ بھئی وہاں بیٹھے اور یہاں بیٹھے اس میں فرق ہے، یہاں بیٹھیں گے افضل، وہاں بیٹھیں گے مفضول، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں. یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے کچھ. پہلا بھی دعویٰ ہے، دوسرا بھی دعویٰ ہے، دعوے کو دلیل بنا دیا اس نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ علماء سمجھے، طلباء سمجھے. دو دعوے کر رہا ہے اور پہلے دعوے کی دلیل میں ایک اور دعویٰ بیان کر رہا ہے. کہتا انا خیر من، میں بہتر ہوں، ان سے بھی اعلیٰ ہوں. ایک دعویٰ تو یہ ہوا، اور پھر آگے اس کی دلیل جو بیان کر رہا ہے وہ خود ایک دعویٰ ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو کہتے ہیں الٹی منطق. جب انسان یا کوئی بھی انانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ بھی الٹا چلنے لگتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ کے حکم کو ٹالا، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو اس نے بہتر اور افضل قرار دیا. یہ اس کا بدترین گناہ تھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیا اور پھر ان کو ان کی زوجہ بنا کر، ان کے ساتھ ان کی زوجہ کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رکھا، تو اس وقت اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ یہاں جنت کے اندر کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، ہر طرح کی آسائش کی چیزیں موجود ہیں، کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت یہ جو موجود ہے اس کے قریب نہیں جانا. حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کسی غلط فہمی کے نتیجے میں، بھول چوک کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کو ٹال دیا اور اس درخت کو کھا لیا. جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اسی کو کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا، دیکھو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. زہر کا ایک اثر، دودھ کا ایک اثر، مٹی کھائیں تو ایک اثر، اور اسی طریقے پر مختلف قسم کی غذائیں کھائیں تو ایک ایک اثر. تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو نتیجے سامنے آئے. ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ ان کا وہ نورانی لباس جو جنت میں اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ لباس اتر گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ غذا جس سے منع کیا تھا اللہ نے وہ کچھ ظلمانی قسم کی تھی. ان کو جو لباس عطا کیا گیا تھا وہ ایک نورانی قسم کا لباس تھا جنت کے اندر. اور ظاہر بات ہے نور و ظلمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا. جو ہی یہ کھایا ادھر لباس اتر گیا، نورانیت ختم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، ادھر ادھر سے کچھ پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کرنے لگے. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ ایک نتیجہ تو یہ ہوا. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ میں گڑبڑی ہو گئی. اس سے پہلے جو کھا رہے تھے کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، جو کھا رہے ہیں ہضم، جو کھا رہے ہیں ہضم. ایک ڈکار آتی ہے اور سب ہضم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کوئی بیت الخلا نہیں ہوگا کہ کھانے کے بعد بیت الخلا کو جانے کی ضرورت محسوس ہو، بلکہ انسان کھائے گا، ایک ڈکار خوشبودار آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا. مجھے یہاں پر ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اسی سے متعلق ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے قاضی گزرے ہیں،
جن کا نام ہے حضرت قاضی ایاس رحمت اللہ علیہ. بڑے ذہین، بڑے فتین، بہت بڑے عالم اور فاضل تھے. ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو کھانا کھائیں گے، مختلف پھل پھلاریاں کھائیں گے، مختلف غذائیں کھائیں گے، تو جب اتنا سب کچھ کھائیں گے تو لامحالہ بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑے گی. جیسے کہ ہم دنیا میں کھاتے ہیں تو بیت الخلا جانا پڑتا ہے، گندگی نکالنا پڑتا ہے. تو جنت کے اندر جب ہم جائیں گے اور کھائیں گے تو وہاں پر کھانے کے بعد یہ جو نکلے گا وہ کیسے نکلے گا اور کہاں جا کے نکالنا پڑے گا؟ حضرت قاضی ایاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو میرے ایک سوال کا جواب دینا. تو دنیا میں جو کچھ کھاتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے یا کچھ نہیں نکلتا، کچھ نکلتا ہے؟ ایک انسان روزانہ کھاتا ہے نا، تو جو کچھ کھاتا ہے سب نکل جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کچھ نکلتا ہے، کچھ نہیں نکلتا. تو انہوں نے کہا وہ جو کچھ نہیں نکلتا وہ کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ ہضم ہو جاتا ہے، باڈی ہی میں ہضم ہو جاتا ہے. جو نکلنے کا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو انسان کے بدن کے لیے مفید نہیں ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جو انسان کے جسم کے لیے، بدن کے لیے، اس کی طاقتوں کے لیے اور اس کی صلاحیتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. تو حضرت قاضی ایاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ نکلنا ضروری نہیں، کچھ چیزیں اندر رہ جاتی ہیں. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو نکلتی ہے وہ چیز نکلتی ہے جو غیر ضروری اور جسم کے لیے غیر مفید ہوتی ہے، وہ تو اللہ یہاں نکال دیتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی غذا میں دونوں قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک وہ اجزاء جو بدن کے لیے مفید اور ایک وہ اجزاء جو بدن کے لیے مفید نہیں بلکہ غیر ضروری. اللہ غیر ضروری اجزاء کو دنیا میں نکال دیتا ہے، لیکن جنت ایسا مقام ہے جس میں غذا کے تمام اجزاء بدن ہی کے اندر لگ جائیں گے، وہاں پر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتنا بہترین جواب دیا اور سمجھا دیا اس کو. انسان جو دنیا میں کھاتا ہے نا، اس کے اندر کچھ فضول اجزاء ہوتے ہیں، وہ باڈی کے لیے مفید نہیں ہوتے بلکہ کبھی مضر ہوتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم غیر مفید ہوتے ہیں، اللہ اس کو نکال دیتا ہے. لیکن جنت کی غذا میں تمام کے تمام اجزاء وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہی مفید ہوتے ہیں. وہاں غیر ضروری کوئی بھی جز نہیں ہوتا. جو کھاؤ ہضم، جو کھاؤ ہضم. اگر دنیا میں یوں ہضم ہو سکتا ہے جو مفید ہے تو وہاں جو بھی ہے وہ سب ہضم ہو جاتا ہے، اسے کا سب مفید ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھا لیا وہ درخت جنت میں تو تھا لیکن جنت کا نہیں تھا. وہ درخت جنت میں تو تھا لیکن جنت کا نہیں تھا. اللہ نے آزمائش کے لیے وہاں رکھ دیا تھا، اسی لیے ان کو منع کیا تھا یہاں سب کچھ کھاؤ، وہ تو ہضم ہو جائے گا اور وہ نورانیت تمہاری باقی رہے گی، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اس لیے کہ جنت میں تو ہے لیکن جنت کا نہیں ہے، اس لیے جنتیوں کا بھی نہیں ہے. جب انہوں نے کھایا تو پیٹ میں گڑبڑی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اس کے لیے آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا. دنیا کو ہم نے جنت کا بیت الخلا بنایا ہے. دیکھیے وہاں سے یہاں آنا پڑا انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ سب بیت الخلا ہے. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بیت الخلا میں. ارے بیت الخلا اتنا مزیدار ہے لوگوں کے لیے یہاں، تو جنت کتنی مزیدار ہوگی؟ ذرا اندازہ کر لیجیے. ہم آئے ہیں یہاں آدم علیہ السلام کی وجہ سے
اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہاں اس لیے بھیجا کہ پیٹ میں خرابی پیدا ہو گئی اور جنت میں اس کا انتظام نہیں ہے، اس کا انتظام تو اللہ نے دنیا میں رکھا، یہاں چلے جاؤ۔ تو خیر، مجھے جو عرض کرنا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی۔ اب دیکھو، اس نے بھی غلط کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلط کیا، لیکن دونوں کی غلطیوں کا فرق دیکھو، دونوں کے مزاجوں کا فرق دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر آپ رحم نہ کریں تو پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے توبہ، عاجزی، انکساری۔ تو معلوم ہوا کہ خطا کار تھے اور خطا کار ہو کر خیر الخطائین ہو گئے، اور اس نے غلطی کی، لیکن اس نے غلطی کرنے کے بعد اسی کے اوپر اڑنے کو تیار ہو گیا، کہنے لگا نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کبھی سجدہ نہیں کروں گا، جو چاہے ہو جائے، تم مجھ کو یہاں سے نکال دو یا کچھ بھی کر لو، میں اس کو بھی بہکاؤں گا، یوں کروں گا یوں کروں گا۔ اللہ کے سامنے ڈینگے مارنے لگا۔ یہ سب کچھ ہوا اور اللہ نے اس کو جو ہے مردود کر کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اگر یہ بات وہ پڑھا ہوا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا۔ اللہ کہتے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو۔ وہ جو شیطان تھا اس نے یہی تو کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھا، اپنے آپ کو حق پر سمجھا، مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے بارے الہ معاف فرما دیجیے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو افضل و بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر سمجھے گا تو شیطان کے راستے پہ چلے گا، اور اگر خطا کار سمجھے گا اپنے آپ کو تو حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، ان کے اندر عاجزی، تواضع، جیسے کہ مٹی کے اندر خاصہ آپ دیکھتے ہیں، مٹی کے اندر کتنی تواضع ہے، آپ دن رات اس کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مارتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، پاخانہ کر دیتے ہیں، اور جوتے پہن کے چلتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زمین ہے کہ آپ کو برداشت کرتی جا رہی ہے۔ کبھی اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کیوں ایسی حرکت کرتے ہو۔ یہ تو اس کی تواضع، اسی مٹی سے آدم کو بنایا گیا اور اسی مٹی سے ہم سب کو بنایا گیا، تو ہمارے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی تواضع ہونا چاہیے۔ اگر تواضع نہ رہی تو پھر وہ آدمی نہیں ہوگا، اس سے کہ آدم کے اندر مٹی کا عنصر ہے، تواضع ہے۔ اسی تواضع سے انہوں نے ربنا ظلمنا فرمایا تھا، اور جو آدمی ہو کر بھی اس کے اندر تواضع نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو افضل قرار دیتا ہو، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہو، تو وہ آدمی کہاں ہوا؟ وہ تو شیطانی ہو گیا۔ شیطان کی صفت آ گئی نا اس کے اندر۔ صفت جس کی آتی ہے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ آدمی کی صفت لیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تو ہم آدمی کہلائیں گے، اور اگر ہم شیطانی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم بھی شیطانی کہلائیں۔ لہذا ہم لوگوں کو اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو معمولی، اپنے آپ کو خطا کار، اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو جو ہے پست سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دماغ کبھی اونچا ہونے لگے تو فوراً اس کو سمجھائیں کہ تو آدمی ہے، اور تیرا کام ہے عاجزی، تواضع، انکساری۔ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے
پارے ام کی پہلی سورت اما یتساءلون کی آخری آیت، اس میں ہے وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہی نا؟ قال الکافر ویقول الکافر لو كنت یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ شیطان یہاں ہے کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی کا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو عام طور پر علماء کرام نے لکھی ہے کہ جب قیامت کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا تو وہاں پر جو کافر لوگ ہوں گے وہ کافر لوگ عذابات کو دیکھ کر، حسابات کی شدت کو دیکھ کر، وہاں کی ہولناکیوں اور وہاں کی خطرناکیوں کو دیکھ کر یوں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ یعنی قیامت میں وہ تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم مٹی کر دیا جائے، ہم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے اس کی کہ وہاں کی خطرناکیوں ہولناکیوں کو دیکھ کر ہر کافر کہے گا۔ لیکن اس کی ایک اور تفسیر ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ میں کافر سے مراد شیطان ہے۔ شیطان تو سب سے بڑا کافر ہے نا، تو کافر سے مراد کون ہے؟ شیطان۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ شیطان کہے گا قیامت کے دن، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی کا ہوتا آدم کی طرح، میں آگ کا بنا ہوا نہ ہوتا، مٹی کا بنا ہوا ہوتا تو اچھا تھا۔ وہاں اسے تمنا ہوگی، یہاں تو اس نے ڈینگے ماری تھی میں مٹی سے نہیں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں تو ڈینگے مار رہا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مٹی کی حیثیت اللہ کے نزدیک کتنی اونچی ہے۔ جو مٹی بنتا ہے اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھ لیتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام وہاں پر کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ وہاں دیکھنے کے بعد حضرت آدم اور آدمیوں میں سے جو آدم کی صفت پر چلے تھے ان کا جو رتبہ اور مقام وہاں پر اس کو دکھایا جائے گا، تب اس کی زبان پہ نکلے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی کا ہوتا تو آج ان لوگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاتا۔ تو بھائیو بتانا یہ ہے کہ یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو ہم معمولی ہیں، خطا کار ہیں، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا کبھی نہ سمجھو۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا انسان پر تو کیا بڑائی کرے، جانوروں پر بھی وہ بڑائی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ خنزیر پر بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، بھئی خنزیر تو خنزیر ہے، ہم کو تو اللہ نے آدمی بنایا ہے، ہم آدمی ہیں، اور اللہ نے انسان کو بڑا اونچا بڑا مقدس بنایا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اونچا کیوں نہ سمجھے اور ہم اپنے آپ کو ذلیل کیوں سمجھے؟ دیکھیے ذلیل ہونا اور بڑا ہونا یہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ تو قیامت میں جانے کے بعد میں ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک آدمی نے دیکھا اور ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ بعض لوگ بڑے لوگوں سے، اس سے کہ ان میں تکبر ہوتا ہے نا، اسی تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں سے بھی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں بلکہ حقیقت میں ان کی تحقیر تھی۔ وہ بزرگ داڑھی والے ان کو دیکھ کر کہنے لگا کیا آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ وہ بزرگ اس سوال کو سننے کے بعد کہنے لگے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا حضرت بولو بولو۔
آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ ان بزرگ نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ کے ہاں مجھ کو جنت نصیب ہو گئی تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں بے ایمان ہو کے مر گیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں جہنم رسید ہو گیا تو میری داڑھی سے تیرا بکرا اچھا ہے۔ تو بھئی یہ دنیا میں کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری کیا حالت ہوگی؟ کوئی نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل اور بڑا اور اچھا اور ایسا اور ویسا سمجھنے لگے۔ میں نے واقعہ بھی کبھی آپ کو سنایا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، جو بڑے عظیم الشان عالم دین تھے، فقیہ دوران تھے، عالمگیر کے دور کے، ان کا نام تھا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے لیے تیاری کی، غسل کیا، کپڑے پہنے، عطر لگایا، سرما لگایا، پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے۔ ان کا گھر جہاں پر واقع تھا وہاں سے مسجد کو جانے کے لیے ایک چھوٹا سا پل پار کرنا پڑتا تھا۔ پل پار کریں گے تو مسجد آئے گی۔ تو حضرت میں نے گھر سے نکلے، ایک نالا تھا نیچے، گندا نالا جس کے اندر گندا پانی بہتا تھا شہر بھر کا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک پل بنا ہوا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اوپر ایک آدمی گزر سکتا تھا بس۔ کوئی ادھر سے آئے تو کوئی ادھر سے نہیں جا سکتا، کوئی ادھر سے جا رہا ہو تو کوئی ادھر سے نہیں آ سکتا، اتنا چھوٹا پل تھا۔ حضرت چلتے چلتے اس پل کے اوپر سے گزر رہے تھے، ادھر سے ایک کتا بھاگتے ہوئے آ گیا اور دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کتا ادھر سے آیا ہے اور ادھر سے حضرت جا رہے ہیں، بیچ میں دونوں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو 1-2 منٹ تک وہ دیکھتے رہے اور ان کی زبان سے نکل گیا، ارے کتے، میں تو ابھی نہا کر دھو کر جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، تو ناپاک ہے، کود جا اس گندی نالی کے اندر، پھر جا کر کہیں جو ہے ڈبکی مارے گا تو پاک ہو جائے گا، مجھے تو نماز کے لیے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرما دی۔ وہ کتا بولنے لگا کہ حضرت یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ میں گندی نالی میں اتروں گا، ایک اور جگہ پر جا کر ڈبکی ماروں گا، پاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے حقیر سمجھ کر اپنے دل میں جو گندگی و ناپاکی پیدا کر لی ہے، وہ تو ایسی گندگی و ناپاکی ہے کہ 7 سمندروں میں جا کر بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ سے بھی بارہا میں نے سنا ہے، حضرت تھانوی کے ملفوظات اور مواعظ کے اندر بھی یہ واقعہ کئی جگہ پر آیا ہے۔ دیکھو اس کے اندر بھی یہی بات مل رہی ہے کہ کتے سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو۔ تو بزرگوں نے ہم کو یہ سکھایا، لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہر آدمی بڑائی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کی ذلت اور دوسروں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیماری ہے۔ ہر آدمی تقریباً اس کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا، اپنے آپ کو بزرگ، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نیک، یا اپنے آپ کو بڑا اونچا، اپنے آپ کو بہت پاکباز، بے عیب، گالی بکے گا، دوسروں کا دل توڑے گا،
غلط بات کہے گا لیکن اس کے باوجود سمجھے گا کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل حق ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی غلطی کا کوئی اعتراف نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں بزرگوں، یہ علت بہت بری علت ہے، اس لیے سب کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ شیطانی علت، شیطانی بیماری، بڑائی کی اور تکبر کی، اس لیے اس سے جتنا اپنے آپ کو دور کریں یہ ہمارا حق ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ بیماری یہ دور کیسے ہوتی ہے؟ بیماری تو تقریباً سب لوگوں میں ہے الا ماشاء اللہ۔ جو بڑا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جو گنہگار ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جو پاکیزہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھو، پاکیزہ ہو کر بڑا سمجھو گے یا اچھا سمجھو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نیکی کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدات کرے، نفس کو پاک و صاف کرے، گناہوں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرتا رہے، لیکن سمجھ لے میں بہت اچھا آدمی ہوں، سمجھو کہ وہ بڑا ناپاک ہے اللہ کی نگاہ میں۔ سمجھنے کا حق نہیں ہے، پاک کرنے کا حکم ہے اللہ کا۔ تم پاک کرو اپنے آپ کو، بچاؤ گناہوں سے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرو، اپنے عیبوں کو نکالو، نکالتے رہو، لیکن سمجھو میں ہوں ناپاک، میں ہوں عیب دار، اس لیے کہ بھائی انسان ہے نا، انسان کبھی بے عیب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر تو عیب ہوتا ہی ہے، خدا ہی کی ذات ایسی ہے، اس کے بعد نبی کی ذات ایسی ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، اللہ بے عیب ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے بارے میں نہ یہ عقیدہ رکھنا درست ہے، نہ اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ اور ایک عجیب بات وہ یہ کہ خود گناہ کرتا ہے اور خود کو معلوم میں کتنا گناہ کر رہا ہوں، میں کتنی برائیاں کر رہا ہوں، اس کے باوجود دوسرے آدمی کو سمجھتا ہے وہ غلط اور اپنے آپ کو سمجھتا میں اچھا۔ اس کو کہتے جہل مرکب۔ ایک ہوتا ہے جہل بسیط اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ یہ جہل مرکب ہے، آدمی کو خود معلوم ہے کہ میں غلط ہوں اور دوسرے آدمی کو سمجھ رہا وہ غلط ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں مجھے پتا نہیں، آپ کے بارے میں مجھے کیا پتا، میرے بارے میں میں جتنا جانتا ہوں وہ میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکتا، اور آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ میرے بارے میں آپ زیادہ نہیں جان سکتے۔ لیکن آدمی کیسا ہے؟ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کالا تھا، بالکل کالا، بھونڈا۔ اس کو کسی نے مذاق سے کہہ دیا، ماشاءاللہ کیا گورے ہیں بھائی آپ، کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، کیا گورے۔ تو اس کو یقین آ گیا، اس کو یقین آ گیا، اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جو ہے میں بہت گورا ہوں۔ اس کی بیوی نے ایک تھپڑ لگایا اسے، تیرے ساتھ تو میں یہاں صبر کے ساتھ زندگی کر رہی ہوں اور تو یہ ڈینگے مار رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے اس آدمی کا حال ویسے ہی ہم لوگوں کا حال، کہ ہم لوگ گناہ کر کر کالے ہو گئے، لیکن دوسرا آدمی تعریف کر رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھے آدمی ہے، تو ہم کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، وہ بات جو دوسرا آدمی کہتا ہے اس پر یقین آ جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا آپ بہت اچھے، اسے کیا منا؟ خود کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، خود کو معلوم ہے کہ میرے اندر عیب ہے، خود کو معلوم ہے کہ میرے اندر خرابی ہے۔ اب دوسرا آدمی تعریف بھی کرے تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ارے بھائی اس بیچارے کو پتا نہیں اس لیے بول رہا ہے، میں تو گنہگار ہوں،
یہ سمجھنا چاہیے. اس کے بجائے دوسرا آدمی تعریف کرتے ہی اپنے آپ کے دماغ کو اوپر کر لینا اور اچھا سمجھ لینا، یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تعریف کرنے پر ایک دعا پڑھی. کوئی آدمی ہماری تعریف کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ہم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم اس آدمی کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو اچھا سمجھو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بلکہ اس کی تعریف کرنے پر دل میں لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں سمجھ رہا ہے، بول رہا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی یا سکھائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی تعریف کرے تو یہ دعا پڑھنا. کیا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. 3 جملے، ایسے پیارے پیارے جملے اور ایسے بامعنی. ایک طرف اس میں ہمارے دماغ کی اصلاح ہو رہی ہے، دوسری طرف ان جملوں کو پڑھ کر انسان کو اللہ کا قرب مل رہا ہے. پہلا جملہ ہے کوئی تعریف کرے تو یہ کہو اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ لا تؤاخذنی بما یقولون، یہ لوگ جو میری اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، میری تعریفات بیان کر رہے ہیں، اس پر اللہ میری پکڑ نہ فرما. میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بڑا عیبدار ہوں، میرے اندر تو عیب ہی عیب ہے، یہ میری تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ میں خوش نہیں ہو رہا ہوں اس سے، اسے میری پکڑ نہ فرمائیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دل میں اگر ان کے جملوں سے خوش ہوگا تو پکڑ ہو جائے گی. دل میں اگر خوش ہو جائے گا، بہت اچھا میری تعریف کر رہے ہیں، اگر یہ خوشی منائے گا اللہ کی پکڑ ہوگی کہ تو نے اپنے آپ کو اچھا کیوں سمجھا، جبکہ میں نے کہا تھا فلا تزکوا انفسکم، اور تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، پکڑ ہو جائے گی. اسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا سکھا رہے ہیں، یہ دعا پڑھو لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ لوگ میری تعریف میں جو پل باندھ رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے. دوسرا جملہ ہے واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ میری جو گناہوں کی باتیں، عیب کی باتیں، میری غلطیاں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں اور آپ نے چھپائے رکھی ہے، ان کو معاف کر دیجیے. کسی کی تعریف کرنے پر اپنے گناہوں کا استحضار سکھایا گیا ہے. اللہ سے کوئی اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ میری تعریف کر رہا، میں تو گنہگار ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، میں کوئی صاحب کمال نہیں ہوں، میں تو بڑا عیبدار ہوں، میرے اندر تو کھوٹ ہی کھوٹ ہے. یہ بیچارے اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے عیوب کو یہ جان لے تو میری تعریف نہ کرتے، لیکن چونکہ آپ نے چھپا دیا اور ستاری آپ نے کر دی اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں، اس لیے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے. معلوم ہوا کسی کی تعریف کرنے پر اپنے گناہوں کو سوچا کرو، اپنے عیبوں کا استحضار پیدا کرو، اپنے اندر کے کھوٹوں اور اپنے اندر کی برائیوں کو سوچا کرو کہ میں ہے میرے اندر، یہ بیچارہ جانتا تو تعریف نہ کرتا، نہیں جان رہا اسے میری تعریف کر رہا ہے. کیا پیارے جملے ہیں اور کیا معنی خیز جملے ہیں. اور تیسرا جملہ ہے وَاجْعَلْ لِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اے اللہ یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر بنا دیجئے جو یہ گمان کر رہے میرے بارے میں. ہوں تو نہیں میں اچھا، یہ ان کا گمان ہے، حسن زن ہے ان لوگوں کا، اس حسن زن کے مطابق مجھے بہتر بنا دیجئے. معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنے والا کبھی اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا.
یہ دعا کرنے والا کبھی اپنے آپ کو بڑائی میں مبتلا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرے گا اور اپنی عیبوں اور اپنے کھوٹوں کو سوچا کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں تو بہت ہی برا انسان ہوں۔ یہ ہے اللہ کا مطالبہ۔ بھائیو، چونکہ عام طور پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو معمولی سمجھو، اور اس کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لہذا ہم کو خیر الخطائین بننے کی ضرورت ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے، صبح بھی شام بھی جب ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، روزانہ کم سے کم 100 دفعہ استغفار پڑھا کرو۔ 3 تسبیحات کا معمول بزرگوں نے بتایا ہے، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح جو ہے وہ سوم کلمے کی، اور ایک تسبیح جو ہے استغفار کی۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو، کیونکہ میں بھی روزانہ 100 بار اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی معصوم ہے پھر بھی توبہ کر رہے، اور ہم معصوم نہ ہو کر معصوموں سے بھی بڑھ گئے، یعنی توبہ ہی نہیں کرتے۔ صبح توبہ کرو، شام میں توبہ کرو، کم سے کم ایک بار توبہ کرو۔ اور ایک یہ پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کے جذبات کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے آپ کے بارے میں کہو کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، معاف کر لیجیے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں راستہ کھلے گا، اس سے کہ بڑائی وہ بہت بڑا دروازہ ہے جو ہماری راہ کو بند کر دیتا ہے۔ جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں گھسنے کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، اسی کے دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کی جناب میں داخلے کے لیے بہت سے دروازوں کو کھٹکھٹایا، لیکن ایک دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ تواضع اور عاجزی کا ہے۔ تواضع اور عاجزی کے دروازے سے مجھے راہ ملی اور میں اللہ کی جناب تک جا سکا۔ معلوم ہوا کہ عاجزی یہ اللہ کو پسند ہے اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اسی کا اس میں حکم دیا فلا تزکوا انفسکم۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔